السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو 17واں پارہ کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ تو جو 17 جو ہے اس میں جو ہے سورۃ انبیاء ہے اور سورۃ الحج۔ سورۃ انبیاء جو ہے مکی سورہ ہے، کئی انبیاء کا ذکر ہے، ان کے واقعات آتے ہیں، 17 رسولوں کا جو ذکر آیا، اور مکہ میں ابھی بہت تفصیلی تعارف نہیں دیا گیا تھا ان کا، تو اب انبیاء کا جو ہے یہاں کچھ ذکر آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سورت کا آغاز جو ہے وہ قیامت کی جو ہے یاد دہانی سے کیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی حساب کا دن، محاسبے کا دن جو ہے وہ جتنا قریب آ رہا ہے لوگ اتنا ہی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اور ان کے پاس جو ہے کوئی تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے تو بس اسے سنتے ہیں اور کھیل پر پڑے رہتے ہیں، یعنی اس کو جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، غفلت کا شکار ہیں۔ اور غافل انسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ نفسانی خواہشات میں پڑ جاتا ہے، اور دل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تدبر کے لیے بنایا، مگر جب اس پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر وہ تدبر والا کام جو ہے وہ نہیں کر پاتا۔ اور یہ جو ہے کھیل میں پڑے رہتے ہیں دل ان کے، یعنی کون سی فکریں ہیں جن میں جو ہے دل ان کے منہمک رہتے ہیں، جیسے کہا لاہیۃ قلوبہم، کہ جب دنیا جو ہے اس کی فکر دل میں بہت زیادہ آ جائے، دنیا بہت زیادہ بس جائے، تو پھر آخرت کے بارے میں اور آخرت کی طرف رجوع کرنے کے معاملے میں انسان جو ہے اس کو یہ باتیں حقیر معلوم ہوتی ہیں۔ اسی لیے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون، کہ جو ہے انہوں نے جو ہے اس پیغام کو، اس نصیحت کو جو ہے وہ نہ ماننے کے لیے، جھٹلانے کے لیے پھر ہر طرح کا جو ہے وہ لیبل دینے کی کوشش کی، یہ تو جو ہے پراگندہ خواب ہیں، یہ تو من گھڑت بات ہے، یہ شخص تو شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی، جس طرح پرانے زمانے کے رسول جو ہے وہ نشانیاں جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ یعنی ان کی ساری کوشش جو ہے اس جو ہے پیغام کو جو ہے اس پر کوئی اور لیبل چسپا کرنے میں رہی، اور وہ نہیں ماننا چاہتے تھے تو پھر انہوں نے نہیں مانا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 10 میں کیا یاد کروا رہے ہیں کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جو ہے یہ تمہاری طرف ایک ایسی کتاب جو ہے تحقیق ایسی کتاب آئی ہے تمہارے پاس، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ اس میں تمہاری ہی ہدایت کا سامان ہے، تمہارا ذکر ہے، یعنی اس میں تمہاری یاد دہانی ہے کہ جو ہے تم اس سے ہدایت پا جاؤ، تم اپنی زندگی میں جو ہے جس جو ہے مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو اس کو جو ہے پہچان سکو۔ تو ذکرکم میں کیا ہے؟ انسانوں کی رہنمائی ہے، اور اس میں پھر انسان خود کو تلاش کرے کہ میرا جو ہے ذکر کہاں پر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مختلف طرح کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، مختلف طرح کی شخصیات کا، ان کی ڈفرینٹ قسم کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں انسان جو ہے وہ خود کو دیکھے کہ وہ کہاں ہے۔ اور ایک طرح سے یہ ایک شرف اور عزت بھی دی جا رہی ہے کہ یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمہاری باتیں ہیں، تمہارے لیے جو ہے اہتمام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں یہ پیغام دیا ہے۔ تو افلا تعقلون، پھر بھی تم ہوش نہیں کرو گے، سمجھو گے نہیں، اس جو ہے وہ عزت کو جو ہے وہ محسوس نہیں کرو گے، اور پھر اس کتاب کا حق نہیں دو گے۔
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ جو ہے ہر نبی جو ہے اس کو جو ہے اسی پیغام کے ساتھ بھیجا گیا تھا توحید کے کہ جو ہے ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تم میری ہی بندگی کرو. یعنی ہر پیغمبر جو ہے وہ اسی پیغام کو جو ہے وہ لے کر آیا، انہوں نے جو ہے اللہ ہی کی طرف جو ہے دعوت دی اور ایک خدا کی جو ہے وہ بندگی کا جو ہے وہ حکم دیا. اور ایک طرف جو ہے یعنی پیغام کی جو ہے حق ہونے پر جو ہے بات ہے، پھر رسول کے حق ہونے پر، پھر قیامت کے حق ہونے پر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. دوبارہ پھر آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ جو ہے ہمیشگی تو ہم نے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی جانا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر جو ہے کسی مقصد کے لیے اور جو ہے اپوائنٹڈ ٹائم تک کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون کہ ہر جاندار کو ہی موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی جو ہے وہ آزمائش کر رہے ہیں، کبھی صبر کی اور کبھی شکر کی. یعنی اسی طرح کے حالات میں انسان ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے اس کو صبر جو ہے وہ جو ہے اوپر ابھر کر آ جاتا ہے، پرومیننٹ ہونا چاہیے اس کی زندگی میں اس کے حالات کی وجہ سے، اور کبھی جو ہے شکر کا لیول جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے. ورنہ صبر اور شکر جو ہے وہ تو آپس میں لازم و ملزوم ہے، ہر حال میں ہی ان دونوں جو ہے صفات کا جو ہے یا دونوں الفاظ کا جو ہے وہ ساتھ انسان کی زندگی، ایمان والے کی زندگی میں رہتا ہے، لیکن جو ہے وہ حالات کی وجہ سے کبھی ایک زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرا. اور آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، یعنی جو ہے کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا، تو تم جو ہے زندگی میں پھر اس کو اچھی طریقے سے گزارو اور جو ہے اس آخرت کی، اس مرنے کی جو ہے اس دن کے آنے سے پہلے جو ہے اس کی تیاری جو ہے وہ کر کے رکھو کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کہ جو ہے سب کی واپسی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. پھر اس کے بعد آگے جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 41 میں پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ آپ کو جس طرح سے جو ہے وہ جھٹلایا جا رہا ہے یا ستایا جا رہا ہے یا آپ کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا. تو گویا جیسے ان کی ذکر سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تسلی دی کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کہ جو ہے مذاق تو آپ سے پہلے جو ہے وہ رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والی پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے، یعنی وہی چیز اسی پکڑ میں آ گئے. اور یہ آپ کو جو ہے ایک طرح سے تسلی ہے کہ یہ کچھ بھی نیا نہیں ہے، مگر اینڈ میں انجام میں پھر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ فتح جو ہے وہ انبیاء ہی کی ہوتی ہے، اللہ والوں ہی کی جو ہے وہ جیت ہوتی ہے. آگے آیت نمبر 47 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن کی جو ہے تیاری کی یاد دہانی کروائی کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ کہ قیامت کے روز ہم ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. تو جو ہے یہ ایسا کلام ہے کہ جو تمہیں جو ہے تمہارے بامقصد انسان بناتا ہے اور یاد دہانی کرواتا ہے کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کرو. اسی لیے آگے آیت نمبر 50 میں پھر قرآن کا ذکر آ رہا ہے کہ جو ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ یہ تو ایک مبارک ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ تو اب اس چیز کے تم انکار کرنے والے ہو، یعنی اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو جو کہ بابرکت ہے، جو آسمانی نعمت ہے، اس کو نہیں تم قبول کرتے، اس کو جو ہے وہ رد کرتے ہو. یہ بھی جو ہے انسان کی جو ہے وہ کیسی عجیب عقل ہے کہ جو ہے جب مادی رزق اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں آسمان سے اور جو ہے اس کو مادی وسائل اور نعمتیں ملتی ہیں تو جو ہے وہ خوشی خوشی ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، لیکن وہی رب جب جو ہے روحانی رزق دیتا ہے، آسمانی رزق دیتا ہے،
رہنمائی کی باتیں بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس مادی دنیا اور مادی جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ وہ دینے والے کو راضی کریں، تو پھر اس بات کو قبول کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ اور ایسے یہی کردار ہیں جو ہے وہ کافر اور جو ہے وہ منافق بن جاتے ہیں۔ بندہ مومن جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آنے والے دونوں قسم کے رزق جو ہے ان کو جو ہے وہ خوشی خوشی لیتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ بہترین نفع بخش جو ہے چیزوں میں جو ہے لگانے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ مادی رزق ہو یا وہ معنوی رزق ہو۔ پھر آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء کا ذکر کیا، اور اس لیے کہ آپ کے دل کو جو ہے جمایا جائے، اور ہر نبی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ پہلو تھا جس سے آپ ریلیٹ کر سکتے۔ پہلا ذکر ابراہیم علیہ السلام کا آیا، ان کا امتحان، اور پھر ان کے لیے ان کی قوم کی جو مخالفت تھی اس کا ذکر آیا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے وہ ایک تنہا جو ہے اس محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پھر کچھ فالوورز ہیں، یعنی قوم کی مخالفت تو ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ فالوورز جو ہے ان کا ساتھ ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، اور مخالفت بھی کیسی کہ جو ہے ان کی جان کو بھی جو ہے آل پڑے کہ جو ہے وہ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آیت نمبر 60 جو ہے 8 میں آتا ہے کہ کس طرح انہیں جو ہے وہ جلانے پر بھی جو ہے وہ تیار ہو گئے، اور تیاری نہیں ہوئے بلکہ ایک طرح سے اپنی طرف سے تو جلا ہی دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا اپنا حکم آ گیا، اور آیت نمبر 69 میں کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ آگ میں کود پڑے، تو پھر جو ہے وہ اللہ جو ہے اس آگ کو کس طرح جو ہے وہ گلستان بنا دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آگ کو جو ہے کس طرح جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سلامتی اور ٹھنڈی جو ہے وہ اس کو بنا دیا کہ جو ہے اپنے خلیل کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود حفاظت فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جو اس قوم سے نہ تھے، اور ان کو جو ہے ان سے جو ہے وہ تکلیف دہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑی، دیکھنی پڑی، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ لگاتار جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ گیا جو ہے وہ سمجھاتے ہی رہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جنہوں نے جو ہے وہ 950 سال تک جو ہے دعوت تبلیغ کا کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سبق تھا کہ جو ہے اتنے سال جو ہے وہ اللہ کا پیغام دینے کے باوجود جو ہے وہ کتنی کم لوگ جو تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو ہے رسالت کو مانا، ان کے پیغام کو قبول کیا اور ان کا ساتھ دیا، اور جو ہے وہ اتنے سال تک جو ہے اسی جو ہے انہی لوگوں کو جو ہے طرح طرح سے سمجھانا، اس کے لیے جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ صبر کا جو ہے وہ لیول جو ہے درکار ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ان دونوں کی خاص خصوصیت یہ بھی تھی کہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ بھی تھے، مگر اس کے باوجود یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یعنی دنیاوی طور پر بادشاہ تھے تو یعنی ان کے پاس دنیاوی وسائل بھی بہت زیادہ تھے، مگر پھر اس کے باوجود یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی آزمائشوں اور فتنوں سے جو ہے گزرنا پڑا۔ تو سبحان اللہ، ہر انسان کی جو ہے وہ زندگی چاہے وہ جو ہے وہ سہولت کے ساتھ گزر رہی ہے، تب بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فتنے اور آزمائشیں ہیں، انہی سہولتوں اور انہی آسانیوں میں، انہی آسائشوں میں، اور جو ہے اگر مشکلات میں ہیں تو پھر اس میں بھی جو ہے وہ فتنے اور آزمائشیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اب ایوب علیہ السلام دیگر انبیاء سے جو ہے وہ منفرد اس سینس میں تھے کہ ان کے اوپر جو ہے دعوت اور تبلیغ میں جو وہ اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے، آزمائش اس رخ سے نہیں آئی بلکہ ان کی اپنی ذاتی جو ہے وہ زندگی میں آئی، ان کی صحت کے حوالے سے آئی کہ جس میں جو ہے ان کے جو ہے وہ صحت، مال، اولاد، یعنی ہر طرف سے جو ہے انہیں آزما لیا گیا۔ تو ایسے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے جو ہے اس امتحان تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ پہ بھی جو ہے اس طرح کے امتحان جو ہے وہ آئیں گے، تو آپ کے سامنے کس کی مثال موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے اولاد جو ہے آپ کے مطلب آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے اتنے جو ہے بچوں کو جو ہے وہ دفنایا،
پھر اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور ابو طالب کی وفات، اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے اس رسالت کی ذمہ داری اور کام کے لیے جو ہے وہ وقف کر دینا اور چھوڑ دینا. تو جو ہے یہ سارے امتحانات سے جو ہے آپ بھی گزرے، اور پھر یہ سبق بھی ہے کہ جس طرح ایوب علیہ السلام اس امتحان کے بعد جو ہے وہ اس سے باہر بھی آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز جو ہے وہ کس طرح سے لوٹائی بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان امتحانات سے جو ہے وہ نکلیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کا ذکر آیا، اور فرمایا کہ کل من الصابرین، آیت نمبر 85 میں آ رہا ہے کہ جو ہے سبھی جو ہے وہ صبر کرنے والے تھے یہ، اور جو ہے انہم من الصالحین کہ سب جو ہے وہ صالحین میں سے تھے، نیکوکار تھے. اور اس کے بعد جو ہے یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جو ہے ان کی جو ہے دعا کا بھی ذکر آتا ہے. اب یونس علیہ السلام بھی اپنی ذاتی معاملے میں جو ہے وہ آزمائے گئے تھے، یعنی ایک طرف ان کے ذاتی معاملے میں بھی، یعنی جب وہ مچھلی کے جو ہے وہ پیٹ میں چلے گئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کمیونل لیول پر بھی جو ہے آزمائش ہوئی کہ کس طرح ان کی بستی والے جو ہے ان کی قوم جو ہے ان پر مان نہیں رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایسے امتحان آئے جو یعنی ایک طرف پرسنل لیول پر بھی تھے اور ایک کمیونل لیول پر بھی جو ہے آپ کی آزمائش جو ہے وہ ہو رہی تھی. اور یونس علیہ السلام کی دعا میں جو ہے خاص جو ہے آیت نمبر جو ہے 87 کے بعد، یعنی اس دعا کے بعد آیت نمبر 88 میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جیسے خوشخبری سنائی ہے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے قبول کیا ان کی دعا کو، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ اور ان کو جو ہے اس غم سے جو ہے وہ نجات دی، وہ غم جو ہے وہ اس حالت سے نکالا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ کوئی دکھی جب اس دعا کے ساتھ جو ہے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اگلے حصے میں جو ہے وہ خوشخبری سنائی. پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ سورۃ مریم میں بھی جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے انتہائی جو ہے وہ یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وقت پکارا جبکہ سارے سرکمسٹانسز، سارے حالات جو ہے وہ یعنی کچھ بھی ان کے حق میں نہیں تھا، موافق نہیں تھا، ہر چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا اللہ پر بھروسہ اور توکل. اور پھر کس قدر خوبصورت دعا ہے کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کہ حقیقی وارث جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہستی ہے. اور ان کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلح له زوجہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی خبر جو ہے خوشخبری جو ہے سنائی. اور یہاں جو ہے انبیاء کی جو ہے آیت نمبر 90 ہے، اس میں جو ہے صفت جو آ رہی ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ صالحین بھی پکارے گئے، اوپر کی آیات میں صابرین بھی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ اب ان کی صفات بتا رہے ہیں کہ کیا ہے کہ یسارعون فی الخیرات، نیکی میں جو ہے وہ سبقت کرتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے پکارتے تھے؟ ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. ایک طرف دلچسپی یعنی دل بھی ٹکا ہوا ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام اور اس کی جو ہے وہ ہستی کو جو ہے اس کی معرفت رکھتے ہوئے جس لیول کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں تو جو ہے وہ خوف سے جو ہے پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے، خوف سے جو ہے عاجزی تواضع کے ساتھ جو ہے وہ جھکے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے اس صورت کے اختتام میں ایک بار پھر آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے لیے جو ہے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے جو ہے وہ رحمت کا پیغام ہے، سب کے لیے جو ہے اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الحج جو آتی ہے، مدنی سورہ ہے، اور سورۃ حج دیکھیں کہ جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ اس میں حج کا یعنی ذکر آتا ہے، مگر یہ نازل جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی، اور 13 سال جو ہے مکہ کی زندگی میں جو ہے وہ سورۃ حج نہیں آئی، یعنی مدینہ میں آ کر جو ہے اتری، کیونکہ مدینہ میں آ کر جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے ایک نیا تجربہ تھا کہ اب وہ اس سال جو ہے یعنی جب وہ وہاں آ گئے تو اب وہ
اس سال کا حج جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، جس طرح جو ہے ایک وہ جیسے ہر سال کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جو ہے جو بھی وہاں اس وقت حج کا ریچول جو ہے موجود تھا، جس حالت میں بھی تھا، تو لوگوں کا آنا اور وہ سب کچھ کرنا وہ دیکھتے تھے. مگر اب ان کے لیے کس قدر جو ہے درد و تکلیف کا جو ہے وہ مقام ہوگا کہ جہاں جو ہے وہ دوسری جگہ آ چکے ہیں اور وہ جو ہے نہیں دیکھ سکتے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک امید کی طرح ان کو جو ہے یہ صورت دی کہ یہ حج کی خوشخبری کہ حج جو ہے وہ یعنی تم لوگ کرو گے، اور پھر اس کے ساتھ ایک روحانی پہلو پر بھی جو ہے اس کے بات کی. مگر اب یہ نہیں بتایا کہ یہ کب ہوگا، یعنی یہ تو کہا کہ جو ہے حج کرو گے اور حج ہوگا، مگر کب یہ انہیں معلوم نہیں تھا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جو ہے صبر کی بھی تلقین کی اور صبر بھی جیسے کرنا سکھایا کہ اللہ کے ہاں جو ہے ہر کام کے ہونے کا ایک وقت طے ہوتا ہے اور ایک طریقہ طے ہوتا ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ بندہ مومن جو ہے اس کو جو ہے وہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ طریقے کو اختیار کرنا ہوتا ہے اور اس وقت کے آنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے. تو سورۃ حج کی جو ہے ابتدا بھی جو ہے وہ قیامت کے ذکر سے ہی ہو رہی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو کہ بے حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہی خوفناک چیز ہے. تو قیامت کے بارے میں کہا کہ غفلت کو چھوڑ دو اور تقوی اختیار کرو اس کے معاملے میں، یعنی اس کے معاملے میں کانشیس ہو جاؤ، غافل مت رہو. اور دن کیسا ہوگا کہ جس دن جو ہے وہ دودھ پلانے والی بھی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یعنی یہ وہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں ماں جو ہے وہ غافل ہو نہیں سکتی، اور اگر ہو جائے تو کیونکہ جو ہے وہ فیڈ کرواتی ہے تو جو ہے وہ اس کا جسم جو ہے اور اس کی اپنی تکلیف جو ہے اسے یہ یاد دہانی کروا دیتی ہے کہ اسے یہ کام کرنا ہے. مگر یہ وقت کیسا وقت ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ اس چیز سے بھی جو ہے وہ غافل ہوگی. اس کے بعد آگے آیت نمبر جو ہے وہ 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی جو ہے تخلیق کے مرحلے میں جو ہے جو سبق جو ہے وہ کتنا ہے وہ اس کا ذکر کیا کہ کس طرح انسان ایک مرحلے کے بعد دوسرے اور تیسرے میں جو ہے وہ جیسے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ والی بات ہے کہ جو ہے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف گزرتا ہی چلا جاتا ہے، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسانی جان کی جو ہے وہ تخلیق فرماتے ہیں. اور اسی لیے جو ہے اس کے یعنی اینڈ میں پھر کیا آتا ہے کہ جو ہے ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، کہ جو ہے بچے کی شکل میں جو ہے وہ تخلیق فرماتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ جوانی کو پہنچتا ہے وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہ جو ہے کوئی تو جوانی کو پہنچتا ہے اور کوئی سے پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے واپس، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. یعنی جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ڈیسائیڈڈ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کس طرح کوئی انسان جو ہے وہ کتنی زندگی پائے گا. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے کامل جو ہے وہ اختیار کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. پھر آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کردار کا ذکر کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ جو ہے اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. یعنی جو ہے وہ کنارے رہتا ہے دین کے کہ اچھا ہو تو بس دین میں رہتے ہیں، اور اگر مشکل آ جائے تو پھر کیا ہے وہیں سے ہی دین سے باہر چھلانگ لگا دیتے ہیں. اور ابن عباس نے اس کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ مدینہ میں جب ہم آ گئے تب اگر بال بچے ہوتے جانوروں میں برکت ہوتی تو کچھ لوگ یعنی ایسے تھے کہ کہتے کہ دین بڑا ہی اچھا ہے، اور اگر کوئی جو ہے نقصان ہو جاتا یعنی امتحان آ جاتا، اچھے اور برے دونوں طرح سے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا کہ امتحان آتا ہے، تو اگر کچھ برا ہو جاتا تو پھر کیا کہتے یہ دین نہایت برا ہے. اور سبحان اللہ حقیقت کیا ہے کہ امتحان زندگی میں اسی لیے آتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر پختگی آئے، اس کے اندر سنجیدگی آئے. مگر اگر اندر ایمان نہ ہو تو پھر انسان کیا کرتا ہے اس لبادے کو جو ہے وہ اتار پھینکتا ہے اور جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے اس سے، اور وہ سبق نہیں سیکھتا جو دراصل مقصد ہوتا ہے اس کو سکھانا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 سے جو ہے وہ آگے آنورڈ سے ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، خاص طور پر جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں کہ جو ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ جب تیار ہو گیا اللہ کا گھر، یعنی پہلے تو اللہ نے خود جگہ تجویز کی کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر یعنی پہلے اللہ کا گھر تھا، اور ابھی انہی بنیادوں پر جو ہے آپ نے تعمیر کرنی ہے، اور انہوں نے کی، اور کس کے لیے کی اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اور پھر جو ہے انہیں یہ کہا کہ اعلان کیجیے حج کا. اب سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جو ہے وہ اکیلے تھے، یعنی وہاں کوئی اور نہیں تھا ان کے ساتھ بستے لوگ،
مگر جو ہے انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ اعلان کر دیجئے. اور کس قدر ایمان چاہیے اور کس قدر توکل چاہیے، یعنی جب ایسا حکم انسان سنے جس کی کوئی سینس اس کو نہیں دکھ رہی، لیکن کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ اس کو جو ہے جوں کا توں لے اور کر جائے. یعنی انہوں نے نہیں کہا کہ میری آواز بھلا سنے گا کون. تو جو ہے یعنی یہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو کس طرح جو ہے وہ قبول کرے گا، کس طرح اس کو دوسرے لوگوں تک لے جائے گا، کس طرح اس کی خیر جو ہے وہ پھیلائے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے انسان جو ہے وہ چھوڑ دے. جیسے پیچھے بھی ہم وہ سورۃ انفال میں آیت پڑھ چکے نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جو ہے اللہ پر جو ہے بھروسہ انسان کر کے اپنا کام کرے. اور پھر یہ مسلمانوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ جو ہے تم مسلمان جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کو، اس خواب کو جو ہے وہ پورا کرو گے، یعنی ایک یہ اشارہ بھی تھا. اور اسی طرح پھر جو ہے آیت نمبر 37 میں جو ہے اس کا روحانی جو ہے پہلو دکھایا گیا حج کا، کہ جو ہے قربانی کا، کہ جو ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ جو ہے وہ قربانی بھی جو ہے وہ حج کا جو ہے ایک پارٹ بھی ہے. اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یاد دہانی میں ان کی سنت جو ہے اس کو جو ہے ہم مسلمان جو ہے پورا کرتے ہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا یاد دہانی کروائی کہ جو ہے یہ جو ہے گوشت اور جو ہے خون نہیں اللہ کو پہنچتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو اس سے چاہتے ہیں، یعنی وہ خون اور گوشت تو جو ہے وہ تو انسان خود ہی آپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور انسان ہی انسان کو یعنی دے کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. مگر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ کس دل میں یعنی کس دل کے ساتھ کیا. اللہ کی نگاہ جو ہے وہ تو تمہارے دلوں پر ہوتی ہے، اندر جذبہ کیا ہے، اندر جھکاؤ کتنا ہے، اندر اخلاص کتنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو جو ہے دیکھتے ہیں. پھر اسی جو ہے جذبے کی جو ہے ایک اور جو ہے وہ عکاسی اس آیت میں کی گئی، آیت نمبر 40 کے آخر میں، کہ جو ہے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کا جذبہ دیکھتے ہیں اور اسے عمل کرنے پر ابھارتے ہیں کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ جو ہے تم اللہ کی یعنی جو مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کے کام میں جو ہے اپنے آپ کو لگاؤ. پھر آیت نمبر 46 میں جو ہے کیا فرمایا کہ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد کروایا کہ جو ہے کیا یہ لوگ جو ہے زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے، یعنی کچھ عبرت ہی لے لیتے، کچھ سبق لینے والے ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو دل کی بصیرت، اس کی نگاہوں کی تیزی جو ہے وہ بھی کتنی ضروری ہے. یعنی گویا ہمارے دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور جب وہ اندھی ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہے، دل جو ہے تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا اور پھر اپنے لیے کوئی سبق نہیں لیتا. پھر آیت نمبر 77 اور 78 میں جو ہے وہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. اور اس آیت میں جو ہے پہلی بار جو ہے ہمیں جو ہے وہ مسلمان ہونے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹائٹل دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ جو ہے اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو اور اسی سے توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. یعنی یہ سارے کام جب ہوں گے تو فلاح کی راہ نصیب ہوگی. اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ حق ہے اور اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا. یعنی ایمان والے جو ہے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں اور اس کام کے لیے چنے گئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں اور دین میں تم پر کوئی تنگی بھی نہیں رکھی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا جیسا آیا تھا. قائم ہو جاؤ اپنے رب ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا اور اس میں بھی یعنی پہلے بھی یہی نام تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ بنو. تو پھر ہمارے لیے سیکھنے کا کیا سبق ہے کہ محاسبے کا وقت جو ہے جتنا قریب آ رہا ہے لوگ اس سے اتنا ہی دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم اپنے لیے سبق لیں اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں. اور پھر یہ کہ دل جب غفلت میں پڑ جاتا ہے تو پھر تدبر کے قابل نہیں رہتا. اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر امتحان انبیاء کا ہوتا ہے
اور ہمارے لیے ان کی زندگیوں میں سبق ہے کہ ہم ان کے اسوہ سے سبق سیکھ کر معاملہ کرنا سیکھیں، یعنی اپنی زندگیوں میں۔ پھر یہ کہ اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک طریقہ اور وقت مقرر ہے، اور اس انتظار کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اچھا ہو تو دین میں رہتے ہیں، مشکل آ جائے تو پھر دین سے باہر کود جاتے ہیں، تو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ غفلت سے جو ہے وہ دور رکھے اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ انبیاء کی سیرت جو ہے ان سے جو ہے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی خالص بندگی کی توفیق عطا فرمائے ہر حال میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔